وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما زرع لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. اسی نے رات دن اور سورج چاند کو تمہارے لیے تابع کر دیا ہے اور ستارے مطلب ان کا سب کا اپنا اپنا فنکشن ہے. اللہ رب العزت نے سب کو کام میں لگایا ہوا ہے, ہمارے تابع کر دیا. مطلب یہ سب چیزیں ہماری غلامی کے لیے بنائی اللہ رب العزت نے اور انسان کو اپنے لیے بنایا. اور ستارے بھی اسی کے حکم کے ماتحت ہیں. یقیناً اس میں عقل مند لوگوں کے لیے کئی ایک نشانیاں موجود ہیں. یہاں اللہ نے غور و فکر کا بار بار ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت جو ان نشانیوں کو بنانے والے ہیں انہیں پہچانو. اور بھی بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ روپ کے اس نے تمہارے لیے زمین پر پھیلا رکھی ہے. بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت نے الگ الگ رنگ. گلاب ہی اتنے رنگ کے ہیں کہ مجھے خود تعجب ہوتا ہے. میں نے گلابی, لال, کالا, مطلب طرح طرح کے گلاب کے پھول ہی دیکھے. الگ الگ رنگ کی چیزیں اللہ رب العزت نے بنائی اس دنیا کی رونق اسے سجانے کے لیے. بے شک نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بھاری نشانی ہے. جو غور و فکر کریں گے وہ نئی نصیحت ملے گی, وہ نئی معرفت ملے گی. اور دریا بھی اس نے تمہارے قصبے کر دیے. مطلب سمندر ہو, دریا ہو, نہریں ہو, بڑی بڑی جن میں جہاز وغیرہ چلتے ہیں وہ اللہ رب العزت نے انسان کو ضرورت پوری کرنے کے لیے ان سب کو کام میں لگایا ہے. انسانی ضرورت پوری کرنے کے لیے کہ تم اس میں سے نکلا ہوا تازہ گوشت کھاؤ. مطلب مچھلی وغیرہ سی فوڈ جو ہوتا ہے وہ سمندر سے نہروں سے نکال کے انسان کھاتا ہے. بہت بڑی آبادی جو ہے وہ سی فوڈ میں زندہ ہے. اور اس میں سے اپنے پہننے کے زیورات نکال سکو. سیپ, موتی وغیرہ پانی سے نکال کے لوگ زیورات بناتے ہیں. اس کا بھی ذکر اللہ رب العزت نے یہاں کیا. اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی چیرتی ہوئی چلتی ہیں اور اسی لیے بھی کہ تم اس کا فضل تلاش کرو. مطلب روزی کو یہاں اللہ رب العزت نے فضل کہا کیونکہ وہ تمام تر لوگوں کو روزی اللہ کی عنایت سے ملتی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزاری بھی کرو. مطلب ان تمام تر چیزوں پہ غور و فکر کرو گے تو تمہارے دل میں اللہ رب العزت کا شکر پیدا ہوگا. اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ تمہیں لے کر ہلے نہ. مطلب زمین میں پہاڑوں کو اللہ رب العزت نے کیلوں کی مثال دی ہے جگہ جگہ قرآن میں کہ پہاڑ زمین پہ اس طرح گاڑے لگ جیسے کیل سے کوئی چیز روک دی ہو تاکہ وہ ہلے. اور نہریں اور راہیں بنا دی تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچو. تمام تر ان نعمتوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے یہاں پہ جن سے انسانی زندگی آسانی سے گزرتی رہتی ہے. اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائیں اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں. مطلب پہاڑ, نہریں, جنگل وغیرہ جو کہ اللہ رب العزت نے بنائے. اس کے علاوہ یہ کہا کہ ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں. جہاز وغیرہ چلانے کے لیے قافلوں کو ستاروں کی ضرورت ہوتی تھی پہلے. ستاروں کی روشنی میں ہی منزلیں طے کرتے تھے, راستے طے کرتے تھے. أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے تو پیدا نہیں کر سکتا. مطلب جن معبودوں کو تم پوچھتے ہو جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے
اللہ اور وہ جھوٹے معبود کیا ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ اس ٹائم کفار بھی یہ مانتے تھے کہ تخلیق کرنے والا تو صرف اللہ ہی ہے، مگر اور جو وہ معبود مانتے تھے انہیں سفارش ہی مانتے تھے۔ یہاں اللہ رب العزت نے بات جتا دی کہ پیدا کرنے والا اکیلا میں ہوں اور کوئی میرے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیا تم بالکل نہیں سوچتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے، مطلب احاطہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا کوئی۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اللہ کو تو سب پتہ ہے، لیکن ہم اگر سوچیں تو کتنی چیز کی محسوس ہوتی ہے۔ اب اللہ کے آگے کس طرح ان چیزوں کو چھپائیں گے، قیامت کی کس طرح حساب دیں گے، یہ بات سوچنے کی۔ اور جن جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، مطلب وہ تو مردہ ہے۔ کوئی اولیاء اللہ ہو، بتوں کو، قبروں کو جو لوگ پوچھتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ یہ سب مردہ ہیں، ان میں جان نہیں ہے، بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ تمام جتنے بھی بزرگ قبروں میں دفن ہیں جنہیں لوگ پوچھتے ہیں وہ خود اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہوئے تھے، اپنا وقت گزار کے دفن ہوئے۔ مردہ ہے، زندہ نہیں۔ یہاں اللہ نے پھر جتایا کہ وہ لوگ مردہ ہیں، زندہ نہیں، ان سے نہیں مانگنا کسی۔ انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے، مطلب جو قبر میں ہے انہیں تو قیامت تک کا پتہ نہیں ہے کہ کب قیامت آئے گی، کس طرح ان کا حساب ہوگا، کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ اس لیے مانگنا صرف اور صرف ایک ذات اللہ رب العزت سے ہے۔ سیرت پاک کا جو چل رہا تھا سلسلہ ہمارا، پچھلی بار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مدینے پہنچنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے دستے بنا کے ان لوگوں کے قافلوں کے ہلکے پھلکے حملے شروع کرائے، اور اس بات سے ان لوگوں میں بے چینی ہوئی بہت زیادہ کفار میں۔ ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ لے کے چلے ہوئے تھے، جب انہیں پتہ لگا کہ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی دل کی فراق میں ہیں، تو اس نے مکے خبر پہنچا دی ابو جہل کو، اس طرح سے خطرہ ہے، اگر تم اس قافلے کو بچانا چاہتے ہو تو مدد درکار ہے۔ ابو جہل تیش میں آ گیا اور اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکسایا اور جنگ کے لیے تیار کیا۔ ادھر ابو سفیان قافلے کو دوسری سائڈ سے بچا کے لے گئے اور خبر بھی کرا دی کہ میں بچ گیا ہوں اور میں مکے پہنچنے والا ہوں، مگر ابو جہل کیونکہ تیش میں تھا اور بہت زیادہ تعصب رکھتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ پھر بھی نہ مانا اور انہیں سبق سکھانے کے لیے مدینے کے لیے چل پڑا۔ ابو سفیان بھی مکے پہنچے اور وہاں سے پھر تمام قافلے کو چھوڑ کے، تجارتی سامان کو چھوڑ کے اس لشکر کے ساتھ جو جنگی لشکر تھا ابو جہل کا، اور پھر مل گیا۔ اور اس کے بعد یہاں تک میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اللہ رب العزت نے جنگ بدر میں، میدان بدر میں پہنچنے پر مسلمانوں کو کفار کی تعداد کم کر کے دکھائی، جس سے کہ ان کا حوصلہ پست نہ ہو، اور کفار کو مسلمانوں کی تعداد بڑھا کے دکھائی، جس سے کہ یہ بھی ان کے اوپر روک طاری رہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک مدد کا حصہ تھا۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنے بھی صحابی تھے زیادہ تر کا مشورہ یہ تھا کہ ہمیں قافلے کی طرف بڑھنا چاہیے، اس سے لڑنا چاہیے، تجارتی قافلہ تھا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ جنگی لشکر ہے اس سے لوہا لینا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ دونوں میں سے ایک چیز پہ تمہیں فتح دی جائے گی، یا قافلے پہ یا لشکر پہ۔ خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مانا گیا، اور اللہ کو جو منظور تھا جنگ بدر کے بارے میں، وہ فیصلہ ہونے کے بعد آمنے سامنے منہ پھیڑ کے لیے لوگ تیار ہو گئے۔ قافلوں کو پہنچنے سے پہلے مسلمان میدان جنگ میں پہنچے، جس جگہ یہ لوگ تھے وہاں پہنچنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کفار جو بھی وہاں پہ جہنم رسید ہونے تھے ان سب کی نشاندہی کر دی، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے نام سے یہ بات کہی تھی کہ یہاں مرے گا، ایک بالش بھر بھی فرق نہیں ہوا، وہ اسی جگہ مرا جہاں حضور نے بتایا تھا۔ اس کے بعد کفار کا لشکر ابھی پہنچا نہیں تھا میدان تک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
تمام صحابہ کو اکٹھا کر کے مشورے کیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اشکال یہ تھا کہ انصار سے جو ہمارا معاہدہ ہوا تھا، انصار صحابی جو تھے ان سے یہ ہوا تھا کہ مدینے کے اوپر کوئی چڑھائی کرے گا تو اپنی جان لڑا دیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے مدد دیں گے. لیکن کیونکہ اب مدینے سے باہر لڑائی ہونی تھی بدر میں،